دن تھا، مسجد نبوی شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جھومٹ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہیں معلوم ہے ایک ایسا رحمت کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بابرکت ہے، جس کا دن جس کی راتیں بابرکت ہے، اور جو بندہ اس میں ایک نیکی کرتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کو رکھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کے لمحے لمحے میں اپنے بندوں کی کثیر مغفرت فرماتا ہے، ایسے بندوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کے گناہوں کے سبب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے انہیں حصہ عطا کرتے ہوئے ان کی بھی بخشش اور مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے بالکل قریب ہے، اللہ رب العزت اگر نصیب کرا کچھ دن اور زندہ رہ گئے تو یقیناً ماہ رمضان المبارک کو پا لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایسی برکتیں رکھی کہ مہینے کے جو 30 دن ہے، یعنی 10 دن کا ایک عشرہ، 30 دن ہے تو 30 دن کے 3 عشرے، پہلا عشرہ شروع 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک رمضان کی، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ دوسرا عشرہ یعنی 21 سے پھر 11 سے 20 تاریخ تک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں بے حساب مغفرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر آخری عشرہ جو 21 سے 30 یا 29 تک جب رہے گا، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کو سال بھر تک سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، اور پھر رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شریر جنات کو قید کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ کسی کو ستانا اور کسی کو رکھنا ڈالنا عبادت میں نہ کر سکے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر، اس سے پہلے کی قوموں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ تقوی نصیب ہو، بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کے لیے بھی روزے تھے، اس امت کے لیے بھی روزے ہیں، بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان میں۔ ان روزوں کے اندر یوں ہوتا کہ روزہ شروع تو ایسے ہی ہوتا جیسا ہم سحری کے ٹائم پر کر لیتے، اور افطار کا جو وقت ہوتا وہ جب افطار کر لیتے اس کے بعد اگر سو جاتے، سو کر اٹھتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ رات میں 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، ایسا نہیں، جب بھی نیند سے بیدار ہو جائیں گے رات کے حصے میں وہیں سے روزہ شروع ہو جائے گا، اب کچھ اور کھا پی نہیں سکتے تھے، تو بس وہ ایک ٹائم کھا لیا یا نہیں کھایا اور نیند لگ گئی مغرب کے بعد تو پھر ان کے لیے الگ انداز تھا۔ تو الگ الگ قومیں گزری ہے، قوم محمدی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا کا نہ رکھا، اس سے پہلے بھی اور کتابیں بھی آئی ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، اس سے ہٹ کر اور انبیاء علیہ السلام نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے عطا کیے، تو ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں یہی حکم تھا جو اس کتاب میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم رکھے، شرک سے بچے۔ ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں جو اول جگہ پر جس چیز کو جگہ ملتی، لکھا جاتا، حکم ہوتا اللہ کا، وہ شرک سے بچنے، ضلالت اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہوتا۔ اور کوئی بندہ جو شرک کے اندر چلا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا۔ اب اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں اس میں پھر والدین کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وقت پر نماز پڑھے، یہ ایک کے بعد ایک جتنی عبادتیں آئیں گی وہ سب بعد میں ہے۔ پہلے جو حکم ہے وہ خالص ایک اللہ کا ہو جانا، یعنی نرا بندہ ایک اللہ کا مخلص بندہ بن کر اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی اور کو ساجھیدار نہیں کر سکتے، یہ حکم الہہ ہے، یہی انبیاء اور رسولوں کا فرمان رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کتابوں میں، اپنے صحیفوں میں، اپنی طرف سے جو وحی نازل فرمایا ان وحی میں یہی احکام سب سے زیادہ حکم فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر نمازیں ہیں، جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، تو 5 وقت کی نماز کو وقت باندھا ہوا ہم پر فرض رکھ دیا ہے کہ اب یہ ٹلنے والا نہیں،
بندہ بیمار ہو جائے تب بھی نماز اس پر سے ہٹنے والی نہیں، بندہ سفر کی حالت میں ہو تب بھی نماز اس سے ہٹنے والی نہیں، اگرچہ کہ بندہ دواخانے میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اسٹریچر کے اوپر پڑا ہے، تب بھی نماز اس سے معاف ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بس جس کے لیے معاف ہے اگر نماز تو وہ پاگل مجنون، ایسا آدمی جو اپنی ہوش و خرد کھو چکا، اس پر نماز فرض نہیں ہے، یا کافر ہے، مشرک ہے جو مسلمان نہیں ہے، یا پھر نابالغ ہے جس کے عقل ہوش جس کے باقی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نماز نہیں ہے۔ باقی جتنے مسلمان ہیں، مرد ہو کہ عورت، جو عقل رکھتے ہیں، جو ہوش اور خرد رکھتے ہیں، ان سب کے اوپر نماز فرض ہے، چاہے وہ قیام کی حالت میں رہو، چاہے وہ مسافرت کی حالت میں رہو، چاہے وہ صحت کی حالت میں رہو، چاہے شدید بیمار کیوں نہ ہو۔ بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقیناً آسانیاں رکھی ہے، اور اس کے لیے اگر کھڑے کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی آزادی دی ہے، اجازت عطا کی ہے۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو ایسی صورتحال میں لیٹ کر بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پیر وغیرہ بھی نہیں ہلا سکتا، ہاتھ باندھ بھی نہیں سکتا، تو ایسے ہی اشارے سے بھی اگر وہ نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، لوٹانے کی بھی حاجت نہیں، اچھا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے آسانی رکھی کہ کوئی آدمی اگر ایسا بیمار ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، وضو لازم ہے، نماز کی کنجی وضو ہے، تو اب وضو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم رکھ دیا کہ تم تیمم کرو لیکن نماز پڑھ لو، یعنی مٹی پر ہاتھ مارا، نیت کر لی کہ میں تیمم کرتا ہوں، چہرے پر پھیر لیا، پھر مٹی پہ ہاتھ مارا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت پھیر لیا، اس کا تیمم مکمل ہو چکا ہے، فرائض ادا ہو گئے تینوں، اب وہ نماز پڑھنے کے لائق ہو گیا۔ یہی تیمم ہے جو آدمی کو غسل سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی کے اوپر غسل واجب ہے، بیوی سے صحبت کیا یا کوئی وجہ ہے تو اب غسل واجب ہے، وہ غسل بھی اس کا مکمل ہو گیا ہے، جو اس نے نماز پڑھنا ہے وہ وضو بھی اس میں مکمل ہو گیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اب رہی نماز، تو نماز پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، اور فرض کے علاوہ نماز کے اندر بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ فرض ہے، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحب ہے، کوئی چیز مکروہ ہے اور کوئی چیز جائز نہیں ہے جس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی رکھا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو اسلام کا جو ڈھانچہ ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اسلام ایک ایسا خیمہ ہے جس کے ستون 5 ہے، ان میں سے ایک ستون پر ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نماز، اور سب سے بڑا جو ستون ہے وہ توحید و رسالت ہے، وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پرستش نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت ہے۔ پھر محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے بندے خاص ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارا جو ایمان ہوتا ہے، دراصل ایمان کیا ہے؟ ایمان ایقان کا نام ہے، ایمان ایقان کا نام ہے۔ ایقان کو اردو میں یقین کہتے ہیں، یقین ہی ایقان ہے اور ایقان ہی ایمان ہے، اور جس کو اللہ پر جتنا زیادہ یقین ہے اتنا زیادہ اس کا مضبوط ایمان ہے۔ ایمان اللہ پر یقین رکھنے کو ہے کہ میرا کارساز، میرے لیے کام بنانے والا، میری مشکلیں دور کر دینے والا میرا اللہ ہے۔ اس ذات پر یقین، بھروسہ، امید، اس کا خوف، اس کی محبت، سب اسی سے ایک لو ہے۔ ہر ایک کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ باپ کا تعلق ہے ایک بیٹے کے ساتھ کہ وہ اس کا خون ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ پیر اور مرید کے اندر ایک تعلق ہے کہ وہ آپس میں بیعت ہے کہ ہمارا ان سے ایک رشتہ، ایک تعلق ہے۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا کہ ہم یہاں سے سیکھتے ہیں، چاہے اسکول کی تعلیم ہو، کالج کی ہو، یا پھر دینی تعلیم حاصل کرتا ہو، قرآن سیکھتا ہو کہ حدیث سیکھتا ہو، کہ استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہے۔ ایسے ہی نبی اور امتی کا ایک تعلق ہے کہ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ آقا ہیں جن پر ہم نے ایمان لایا ہے، جن کو اللہ نے وحی عطا کی، جن کو کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کتاب کے ہم تابعدار ہیں، اور وہ کتاب کے جن کو اللہ نے عطا کی ان کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے۔ جیسے الگ الگ تعلق ہیں، ایسے ہی ایک بہت بھاری تعلق مخلوق اور خالق کا تعلق ہے، وہ رب اور وہ بندے کا تعلق ہے۔ بندہ عبد ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور جو سجدہ کرتا ہے وہ ساجد ہے۔ وہ عابد ہے جو عبادت کرتا ہے، وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس ایک رب کو پوجنا، اسی کا حکم بتانے کے لیے اللہ رب العزت
العزت نے انبیاءوں کا سلسلہ رکھا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا۔ انبیاء آتے رہے، رسول کے پیچھے رسول آتے رہے، ایک وقت میں ایک سے زائد انبیاء اور رسول بھی آتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی پرستش کی طرف، اور لوگوں کو کیا سکھاتے تھے کہ ایک رب کو پوجو، ایک رب کی عبادت کرو، وقت پر نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو فرمایا ہے انہی باتوں کو فرمایا ہے۔ اور پھر رمضان کے روزے، اس سے پہلے بھی روزے تھے، اس امت کے لیے بھی روزے رکھے ہیں، اس سے پہلے بھی زکات تھی، اس امت کے لیے بھی زکات ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق اور اچھے اخلاق، کردار، تمام چیزیں رکھی تھی، اس میں بھی رکھا ہے، کچھ فرق کے ساتھ رکھا ہے۔ اس امت کے لیے زکات کا نظام تھا، امت موسیٰ کے لیے زکات کا حکم ہے، اس امت کے لیے بھی زکات کا حکم ہے۔ ہمارے لیے صرف 2.5% رکھا ہے، ان کے لیے 20% رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا ٹف تھا اتنی رقم نکالنا، اور اگر وہ نہ نکالتے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جبر تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا کہ وہ فرض سے کنارہ کشی اختیار کرتے۔ اس امت کے لیے آسانی رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس امت کے لیے بھی قربانی تھی، اس امت کے لیے بھی قربانی کا نظم ہے۔ ہم بھی قربانی پیش کرتے ہیں، بکرا کاٹ دیتے ہیں یا گائے یا بیل یا جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں، تو ہمارے لیے قربانی یہ ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، ذبح کیا اور جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال بھی استعمال میں لا لو، اس کا گوشت بھی استعمال میں لا لو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ لیکن اس سے پہلے کی امت کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ قربانی پیش کرنا ہو تو وہ جو بھی چیزیں جو قربانی میں دینا ہوتا وہ تمام کا تمام لا کر ایک جگہ پر رکھ دیتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ ہماری قربانی قبول کر لے، اے اللہ ہماری قربانی قبول کر لے۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ سے قربانی کی قبولیت کی دعا کرتے، تو پھر اللہ کی طرف سے قربانی قبول ہوتی۔ تو اس طرح قبول ہوتی، ایک چنگھاڑ ہوتی، ایک بجلی ہوتی جو آسمان سے گرتی، اور جتنے مویشی، گیہوں، جو کچھ بھی انہوں نے رکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں نذر کی ہے، اس کو آ کر جلا دیتی۔ وہ شکریہ ادا کرتے اللہ کا، وہ سجدہ کرتے کہ اللہ نے ہماری قبول کر لی، اللہ نے ہماری ہدیہ صدقہ ہمارا قبول کر لیا۔ وہ اس طرح سے ان کی قربانیاں تھی۔ اس امت کے لیے اللہ نے ایسا نہیں رکھا، ہم اگر صدقہ کرتے ہیں، ہم کسی کو دے دیتے ہیں، وہ استعمال میں لاتا ہے اور ہمیں صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم اگر خیرات کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول، ہم جانور کو ذبح کر کے خوش گوشت کھاتے ہیں، دوسروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو کھلاتے ہیں، تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، اس امت کے لیے رکھا۔ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے مسجد ہی میں نماز پڑھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا لیا، یعنی سجدہ گاہ بنایا۔ ساری زمین پاک ہے، جہاں پر بھی نماز پڑھے گا بندہ نماز ہو جائے گی، اور خاص جگہ پر نماز پڑھنے پر اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس امت کے لیے آسانیاں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے پہلے کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے نوازا۔ توریت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو توریت بھی رمضان میں عطا فرمائی، زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل مقدس بھی رمضان ہی میں آئی۔ یہ سب اللہ کی کتابیں، ایک ہیبرو لینگویج میں آتی ہے، کوئی لاطینی زبان میں آتی ہے، الگ الگ زبانوں میں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عربی میں نازل فرمائی جو قرآن مجید ہے، تو الگ الگ زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ تو داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے مقدسہ عطا فرمایا، سب کو رمضان ہی میں دیا، اور اپنے حبیب پر جو کتاب نازل فرمائی وہ بھی رمضان ہی میں نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایسی رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ پچھلی امتوں میں شمعون نامی ایک بزرگ رہا کرتے تھے، امتی تھے، لیکن وہ بہت جنگجو تھے، جہاد کرتے اور پھر تلاوت کلام پاک پڑھتے۔ تو تلاوت کلام پاک ہوتا، اللہ کے ولی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، بندہ رات بھر اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، پھر دن میں روزہ بھی رکھ لیا، پھر مشرکین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں، تو ان کی عمر بڑی لمبی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر اجر و ثواب انہیں عطا فرمایا۔ اس ولی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیکی اور ثواب عطا فرمایا۔ جب وہ تذکرہ ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان میں، صحابہ کے درمیان میں تذکرہ
تذکرہ کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابہ کہنے لگے ہماری عمریں تو کم ہیں، وہ تو ہزار دن وہ گزارا کرتے تھے، ان کو تو بہت زیادہ لمبی عمریں تھی، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، پھر ہمیں اجر و ثواب کا کیسا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما دیا کہ تم ایک رات عبادت کر لو، تمہیں 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات عطا کر دی۔ 1000 شہر فرمایا، شہر کا مطلب مہینہ، 1000 کا مطلب 1000، تو خیر ہے اس میں، بہتری ہے اس میں، 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا یہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس عشرے سے زیادہ افضل دوسرا عشرہ آ رہا ہے، ایک کے بعد اور ایک برتری کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے تو رحمت ہے، پھر اس کے بعد مغفرت ہے، پھر جو تیسرا عشرہ ہے اس کے اندر طاق راتیں اور جفت راتیں ہیں۔ وہ طاق راتیں ہیں چاہے 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، یہ 5 ایسی مقدس ترین راتیں ہیں، انہی میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا ہے۔ قدر کا مطلب چھپی ہوئی چیز، یہ ہماری جو پیشانی کو بتاتے ہیں تقدیر۔ انسان جانتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، حیات ہے، ممات ہے، کچھ نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، بس انسان زندگی تو گزارتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آگے اس کی زندگی کیا ہے۔ تو معلوم ہوا جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ تقدیر ہے، قدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو جس طرح سے چھپا کر رکھا ہے، ایسے ہی ایک مقدس رات ہے لیلۃ القدر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ بندے زیادہ عبادت کریں۔ 5 راتیں تلاش کرنے میں لگا دیں، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، لیکن امت نے اس کے لیے ایک خاص غور و فکر کے بعد ایک خاص رات کو رکھ لیا ہے کہ 27 کی جو شب ہے، ہو سکتا زیادہ اسی پر گمان ہے کہ 27 کا ہنس آ رہا ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ 27 کی رات ہی شب قدر ہو، وہ ممکن ہے اس سے 2 دن، 4 دن، 6 دن پہلے بھی ہو یا 2 دن بعد میں بھی آ سکتی ہے۔ تو شب قدر کی تلاش کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن ماہ رمضان میں اعتکاف کر لیا۔ شروع کے 10 دن رمضان شروع ہوا، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اور 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا میں نے 20 دن کا ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کہ شب قدر کو تلاش ہو۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو تم میں سے جو آسانی ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اعتکاف کرے تو وہ اعتکاف کر لے۔ تو فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، بلکہ سنت رکھا۔ تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے ماہ رمضان میں، ہر مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا ایک آدمی تو وہ ساری کی ساری بستی گناہ گار ہے، ساری بستی کے لوگ گناہ گار ہیں جنہوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، اور آخری 10 دن میں کوئی بھی آ کر مسجد میں نہیں بیٹھا، وہ پوری بستی کے لوگ سارے کے سارے گناہ گار ہو گئے۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا گیا ہے۔ ایک بھی مسلمان نے اگر اعتکاف کر لیا تو سارے مسلمانوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ علی الکفایہ، فرض الکفایہ کہتے ہیں کہ کفایت کر جاتا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے پڑھ لیا، سب پر سے نماز ساقط ہو گئی، ایسے ہی یہ فرض کی طرح سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ زندگی میں اعتکاف نہیں کیا تھا۔ موت سے پہلے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم زندگی میں اس سنت کو اختیار کر لیں۔ 10 days یعنی 20 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے جو مسجد میں آ گیا، 10 دن کا اعتکاف کر لیا، تو اس نے ایک عظیم سنت کو پا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، کوئی سال ناغا نہیں ہوا ہے۔ ایک سال اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد پر تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ گیا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا۔ دوسرا سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کر لیا۔ تو اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی اہمیت بتائی۔ تو مرد بھی اعتکاف کریں مسجدوں میں، خواتین بھی اعتکاف کریں گھروں میں۔ خواتین کے لیے درست نہیں کہ وہ مسجدوں میں آ کر اعتکاف کریں، ان کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے حکم ہے کہ خواتین گھر میں رہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان جنازہ لے کر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جنازے کے ساتھ ہے، تو کچھ خواتین بھی پیچھے آنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رک گئے اور خواتین کے لیے ٹھہر گئے۔ خواتین قریب آئی تو پوچھا تم لوگ کیوں آ رہی ہو جنازے کے ساتھ، کیا تم کندھا دو گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کندھا نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میت کو قبر میں اتارنے کے لیے آ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو واپس چلی جاؤ بغیر کسی ثواب کے، یعنی کوئی ثواب نہیں،
جنازے میں عورتوں کے شرکت کرنے پر عورتوں کو کوئی ثواب نہیں ہے، صرف مرد ہے جو قبرستانوں کو جائیں گے، تدفین کا کام ہوگا۔ ہم قبرستانوں کو جاتے ہیں، وہاں پر ہر شہر میں قبرستان ہوتا ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اندر قبرستان نہیں ہو، یا کوئی ایسی بستی نہیں ہے جس کے لیے قبرستان نہ ہو، کوئی ایسا گھر نہیں جس میں سے جنازہ نہیں نکلے گا، ہر گھر سے لاشا نکلے گا، ہر گھر سے جنازے تیار ہوں گے۔ ہم آج اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسجد میں ہم آئیں گے تو خود سے نہیں آئیں گے، کسی کا تیاری ہوگی، کوئی غسل دے گا، کوئی کفن پہنائے گا، اور کوئی ہمیں تیار کر کے یہاں پر لائے گا، اور ہم کچھ اپنا وقت گزار کر پھر چلے جائیں گے۔ کیسا درد کا وقت ہوگا۔ آج خوشی خوشی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے نصیب کا روشن وقت ہے، ہماری قسمت کا عروج کا وقت ہے۔ خدا عز و جل کی عزت اور جلال کی قسم، زندگی کا سب سے اچھا وقت وہ ہے جو مسجد میں گزرا۔ اس وقت آدمی آہ کرے گا لیکن کسی کو وہ سنائی نہیں دے گا، روح تڑپ اٹھے گی جب آخری مرتبہ جنازے کو لایا جائے گا اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، ہم پیچھے پڑے ہوں گے، خالی پڑے ہوئے ہیں جنازے میں، اور لوگ ہمارے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ نماز کے ساتھ ہی امام صاحب اعلان کر دیں گے کہ فرض نماز بھی ہوگی، نماز جنازہ علی الکفایہ، اس طرح سے فرض کفایہ کا اعلان ہوگا، اور پھر لوگ آئیں گے، پھر جنازے کو ہمارے اٹھا کر لا کر تھوڑا سامنے رکھ دیں گے۔ کیسا درد اور الم کا واقعہ ہوگا، کتنا غم ہوگا انسان پر کہ اب میں آ گیا ہوں اور مجھے یہاں سے اب رخصتی ہے، اب دوبارہ پھر مسجد میں نہیں آؤں گا، اب جیسے گھر میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اب اللہ کے گھر میں بھی اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ وہ درد، وہ غم، وہ الم ہے جو بندہ سینے پہ محسوس کرے گا۔ کون ہے اس کے درد کو سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھے گا، سب جلدی میں رہیں گے کہ چلو جلدی جانا ہے، تدفین کا کام ہو گیا ہے، فون کریں گے، ریڈی ہو گئی قبر، کچھ کام باقی ہے، نہیں بالکل تیار ہو گیا، ہم نکل رہے ہیں، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تیزی کے ساتھ کفن لپیٹا، تھوڑا کسی کو چہرہ دکھایا، چلو یہاں سے چلنا ہے، چلے یہاں سے، اور پھر لے جا کر قبرستان میں رکھ دیا۔ وہ غم ایسا ہوگا کہ مسجد بھی چھوٹ گئی، اب نماز جنازہ بھی ہو گئی، ہماری مسجد بھی ہم سے چھوٹ گئی، گھر چھوٹا، اب رشتہ دار ہے جو ساتھ میں آئے، جو دولت کمائی تھی وہ تو بینک میں رہ گئی، جو اکاؤنٹ کے اندر پیسہ تھا وہ تو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر رہ گیا، جو نرم بستر تھا وہ گھر میں رہ گیا، جو اچھا اور خوشنما لباس تھا وہ الماری ہی میں لٹکا رہ گیا، ہماری قیمتی چپل، ہمارے آرام دہ چیزیں، خوشنما چیزیں سب گھر ہی کے اندر رہ گئے۔ ہم تنہا جا رہے ہیں، کیا لے کر آئے تھے، کیا لے کر جائیں گے؟ نامہ اعمال کے اندر نیکی اور بری لکھا کر جا رہے ہیں، ہم روزانہ صبح شام اپنا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، ہم یہاں کوئی اور کام نہیں کر رہے، ہر روز صبح ہوتی ہے، نامہ اعمال تیار ہوتا ہے، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہے، اور وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، مسجد میں چندہ دیا تھا، یا پھر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ماں باپ کی خدمت کی، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یا پھر گھر والوں کو بہتر رزق کے لیے جدوجہد کی، حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جتنی کوششیں جدوجہد اچھائی کے لیے کی اور جتنا برائیوں سے بچتے رہے، تمام نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی گئی، کوئی نیکی چھٹی بھی نہیں پائے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم دیکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی تمام برائی، ایک فرشتہ ہے مقرر جو رجسٹر لیا ہے، وہ مسلسل لکھے جا رہا ہے، وہ مسلسل لکھے جا رہا ہے، نماز چھوٹ گئی لکھ دیا، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا لکھ دیا، غلطی کر دی لکھ دیا، گناہ کر دیا لکھ دیا، گالی بکی، چوری کی، ڈکیتی کی، جھوٹ بولا، نفرت کا کام کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر دیا، قرآن مجید کو پڑھنے سے دور رہ گیا، قرآن کو نہیں سیکھا تھا، داڑھی منڈاتا تھا، شراب پیتا تھا، ظلم کرتا تھا، موسیقی اور میوزک کا دلدادہ تھا، میوزک، گانے، باجے، یہی چیزوں میں پڑا ہوا تھا، یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہے۔ اور جو شخص سود پر کاروبار چلا رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے گناہ لکھے جا رہے ہیں مسلسل، کہ یہ سودی کاروبار میں ملوث تھا، اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، پیسے کو کرائے پر دیا کرتا اور اس پیسے کا کرایہ لے کر گھر چلایا کرتا، اب یہ سخی بن کر غریبوں میں مال بھی تقسیم کر رہا ہے، پیسہ بھی تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو اناج بھی دے رہا ہے، بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہے، اور مسجد کے لیے بھی چندہ دے رہا ہے، عمرے پر بھی جا رہا ہے، ڈھیر سارے اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن کرتا کیا تھا؟ سودی کاروبار کرتا تھا۔ یہ حرام ہے سود کا کاروبار۔ ایک مسلمان کو پیسے دیتا ہے 50,000، پھر واپس لیتا ہے تو ہر مہینہ 2,000 دے دو، 4,000 بڑھ کر دو، پھر آخری میں 50,000 بھی واپس کرو، یہی تو سود ہے۔ سود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے تو انویسٹ کیا ہوا ہے،
وہ لوہے کا کام کرتے ہیں، وہ پلاسٹک کا کام کرتے ہیں، میں نے ان کو 1 لاکھ روپے دیا ہے، وہ منافع میں سے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سود کی تعریف یہ ہے کہ آدمی جب پیسہ دے دیتا ہے تو اس کے اندر نفع اور نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، ایک فکس اماؤنٹ منتخب کی جاتی ہے، ایک فکس اماؤنٹ لکھ دی جاتی ہے، کہہ دی جاتی ہے کہ ہم 5%، 4%، اتنے ہزار ہر مہینہ دینا ہے، اور اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی سود ہے، یہی حرام ہے، یہی کبیرہ گناہ ہے۔ اور آدمی سمجھتا ہے نہیں میں تو سلیپنگ پارٹنر ہوں، میں نے مال انویسٹ کیا ہوا ہے، میں نے 2 لاکھ دے دیے ہیں، اب وہ 2 لاکھ کے مجھے اتنے پیسے آتے ہیں۔ اگر کسی کا مال جس کو دیا ہے وہ دکان جل جائے، کھپ جائے، چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، پانی میں بہہ جائے، خسارہ ہو جائے، تو یہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو 2 لاکھ اس لیے دیے تھے کہ ہر مہینہ آپ مجھے اتنی رقم دینا ہے، آپ کا مال جل گیا، کھپ گیا، چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا، کسی بھی قسم سے مال کا نقصان ہو گیا، تلف ہو گیا مال، اس کا میں ریسپانسبل نہیں، میں تو بس ہر مہینہ اتنی اماؤنٹ کا ذمہ دار ہوں، آپ مجھے اتنی رقم دے دو۔ یہی سود ہے، یہی گناہ ہے، یہی حرام ہے، یہی ہے آگ جو بندہ اپنے حلق سے اتار رہا ہے۔ اب ایسے بندے کی نہ نمازیں قبول ہوگی، نہ اس کے روزے کی سحری قبول ہے، نہ افطار قبول ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ رمضان صرف عبادت کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے مسلمان۔ جب صدا ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ گھر بار کاروبار تجارت سب کام کاج چھوڑ کر خرامہ خرامہ مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہی ہے خوش نصیب، جن سے اللہ راضی، جو اللہ سے راضی، بس وہ رزق کی دوڑ میں نہیں ہے، بس عزا ہو گئی ہے، اب مجھے کسی اور سے کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کا منادی نے پکار دیا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، میری تجارت چھوٹی ہے، میرا کاروبار چھوٹا ہے، میری دکان چھوٹی ہے، میرا کارخانہ چھوٹا ہے، میری اسکول کی پڑھائی، میرے کالج کی پڑھائی، میری رشتہ داری، میرا گپ شپ لگانا، میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، سب چھوٹا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آ جانا ہے، وہ لبیک کہتا ہوا وہ چلتا چلتا مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو یہ پریشان نہیں ہوگا۔ موت کے وقت جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، موت جب آتی ہے، جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، آدمی جو خوفزدہ ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، وہ ایسی حالت ہوتی ہے اس کی کہ مجھے موت کیوں آ رہی ہے، میری زمین جا رہی ہے، میرا گھر بار جا رہا ہے، اللہ مجھے موت کیوں دے رہا ہے؟ اگر مجھے موت نہ دیتا تو میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا، میں بھی اپنے مال کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی دکان کے ساتھ، اپنے کارخانے کے ساتھ، اپنی گاڑی کے ساتھ، بنگلے کے ساتھ میں بھی خوشحال رہتا، لیکن اللہ نے مجھے موت دے دی، میں مر رہا ہوں، تو اللہ سے اس کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا محب ہے، دنیا سے محبت کرنے والا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا سے بے تحاشا محبت کرتا، نہ مسجد سے لگاؤ تھا، نہ قرآن سے لگاؤ تھا، نہ نماز کے لیے آئے، نہ ذکر کرے، ہر چیز سے دور، بس مال کمانا ہے، مال کمانا ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ جناب زندگی واپس کیجئے، تو موت آ جاتی ہے۔ تو اس وقت میں اللہ سے ناراض، یہ موت کی طرف جا رہا ہے اور اللہ اس سے ناراض۔ اب ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ وہ اللہ کو پسند کرتا ہے کہ مجھے موت کیوں دے رہا ہے، مجھے زندگی دیتا۔ لیکن جو بندہ نمازی ہے، جو رمضان کا ادب کرنے والا، ماہ رمضان کے آنے پر خوش ہو جاتا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب میں زیادہ ذکر کروں گا، اب میں زیادہ عبادت کروں گا، تو ایسا شخص موت کے وقت گھبراتا نہیں ہے، موت کے وقت وہ خوش ہوتا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میرا وہ رب سے ملنے جا رہا ہوں جس کے آگے سجدہ کیا کرتا تھا، جس کے لیے میں سجدے کرتا، جس کے لیے میری پیشانی زمین پر ہوا کرتی، میں اٹھ کر جس کا ذکر کیا کرتا، میں جس کا کلام پاک پڑھا کرتا تھا، جس کی محبت میں یاد میں مکے کی مدینے کی میں رویا کرتا، وہ تڑپ، وہ یاد، وہ محبت الہہ اس پر غالب آئے گا، تو پھر وہ غمگین ہو کر نہیں مرے گا، بلکہ وہ دنیا سے رخصت بھی ہوگا تو کہے گا کہ میری نمازیں ہیں، میرے روزے ہیں، میں نے پہلے سے بھیجے ہوئے ہیں، میں نے صدقہ کیا تھا، وہ میرا صدقہ وہاں پر ہے، میں نے ذکر کیا ہے اللہ کا، میں کروٹ بدلتے وقت سبحان اللہ کہہ لیا کرتا تھا، میں برا خواب دیکھنے پر لاحول پڑھ لیا کرتا تھا، میں سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، میں شراب نہیں پیتا تھا، میں زنا کے اڈے پر نہیں جاتا تھا، میں چوری نہیں کرتا تھا، میں گالی نہیں بکتا تھا، میں ماں باپ کو نہیں ستاتا تھا، میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا تھا، میں تو اللہ کی یاد میں مسجدوں میں وقت گزارتا تھا، میں تو حلال کمایا کرتا تھا، میں حرام سے بچتا تھا، میں ماں کی خدمت کرتا تھا۔
میں تو مدینے کی محبت رکھتا تھا، میں ایسا بندہ ہوں تو مجھے کیا غم ہے، میں اگر وہاں جا رہا ہوں، اگر میں وہاں پہنچ رہا ہوں تو میں نے پہلے سے اعمال بھیج دیے، میری نمازیں، میرا ذکر و اذکار، میرا عمرہ، میرا طواف کعبہ، میرا قرآن مجید کی تلاوت، میری اچھائیاں، میری بھلائیاں، میری خوبیاں سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں اپنی اعمال کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اتنا خوف نہیں ہے۔ لیکن جو بے عمل ہے، جس نے نمازیں نہیں بھیجی، جس نے روزے نہیں بھیجے، جس نے زکوٰۃ میں بخل کیا، جو مال رکھتے ہوئے حج کے لیے نہیں گیا، اب وہ مرے گا تو گھبرائے گا کہ نہ میرے پاس حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ طواف کعبہ ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ نماز ہے، نہ نیکی ہے، نہ بھلائی ہے، اللہ کی یاد ہے، نہ میرے پاس کوئی نیکی ہے۔ میں تو ملاوٹ کا مال بیچا کرتا تھا، میں تو جھوٹی باتیں کر کر کاروبار کرتا تھا، میں تو قسمیں کھا کر جھوٹ بول دیا کرتا تھا، میں تو غلط گواہی دے کر پیسہ اٹھا لیا کرتا تھا، میں تو دھوکہ دے کر اپنے تجارت کر لیا کرتا تھا۔ ایسا شخص موت کے وقت پریشان، اور عین ممکن ہے موت کے وقت اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ ان کا یہاں پر ایک آدمی کا انتقال کا وقت آ گیا تو ان کے پیر و مرشد کو بلائے کہ اس انتقال کا وقت ہے، آپ آ جائیے۔ تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے کلمے کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ، اپنے مرید کے پاس سرانے کھڑے رہ کر پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہے، جب کسی کا انتقال کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہتے پڑھو کلمہ، وہ تکلیف میں ہے، آپ نے اس پر کیوں سختی کی، وہ کہے گا نہیں پڑھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے سرانے کھڑیں گے، دادا دادی نانا نانی، جس کا بھی انتقال ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے کہ انتقال کے وقت سرہانے کھڑیں گے اور آہستہ سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ بندہ بھی پڑھ لے گا آہستہ سے، سنتے 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 پڑھے گا۔ جو اذان سن کر خوش ہوتا ہے، اذان کی آواز پر کلمہ جیسے مؤذن کہے دہراتے دہراتے آتا ہے، اس کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ کی پریکٹس ہوتی ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہوا کام کو بند کرتا ہے کہ مجھے اب مسجد جانا ہے۔ پہلے دور میں، پہلی صدی، دوسری صدی اور اسلام کی تیسری صدی، ان 3 صدیوں میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا کہ جیسے ہی اذان ہوتی وہ اپنا کام چھوڑ دیتے۔ اگر کوئی لوہار ہوتا اور آگ کے پاس لوہے کو تپش کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ ضرب لگانا ہے، اور جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب وہ ضرب نہیں لگاتا، وہ کہتا کہ اذان ہو چکی، اب میں اس پر ضرب لگاؤں گا تو میرا دنیا بھی کام ہو جائے گا، اب میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگ ایسے ہوئے 3 صدیوں، 300 سال، 300 ایئرس مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا شروع کے۔ وہ ضرب نہیں لگاتے تھے، وہ بازو رکھ کے سیدھا مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ بعد میں پھر وہ کیفیت نہیں رہی، بدلتے بدلتے باقی 11 سال اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کیفیت نہیں رہی کہ اذان ہونے کے بعد اب نیچے مارنے کا کیا ہے، اسی پر مار دو۔ وہاں سے شروعات ہوئی، موچی ہوتا، درزی ہوتا، سوئی ہاتھ میں ہوتی اور ایک طرف میں ڈال دیتے، دوسری طرف میں نہیں کھینچتے تھے کہ نہ اذان ہو چکی ہے، آواز آ گئی اللہ اکبر کی، اب میں اگر کھینچوں گا اس کا مطلب دنیا کے کام میں پڑ گیا، اور رب کا منادی پکار پکار کر کہہ رہا ہے آؤ اللہ بڑا ہے، میں کیسے اس چیز کو چھوڑ دوں؟ وہ کام کو چھوڑ دے گا، وہ چپل بنا رہا ہے تو چھوڑ دے گا، وہ دھاگا اگر پرو رہا ہے تو وہ چھوڑ دے گا، سب کام چھوڑ کر پہلے رب کی بارگاہ میں حاضری، دربار الہ میں حاضری ہے، سب سے پہلے میرے لیے نماز ہے۔ وہ اس طرح آیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جس کا انتقال کا وقت آ گیا تو ان کے پیر و مرشد آ گئے اور آ کر پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آواز ہی نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ جب اس کو کہا گیا، بار بار تلقین کی جا رہی نماز، اس کو کلمے کی تلقین دی جا رہی ہے، تو وہ کہنے لگا 19 20 19 20، اس طرح سے وہ کہنے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ 19 20 پڑھنے لگا، کہنے لگا، اس کے بعد انتقال کر گیا بغیر کلمہ پڑھے کے، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ جو پیر و مرشد تھے سو گئے، رات خواب میں دیکھا تو اس کو جہنم کے فرشتے اسے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بڑے غمگین ہو گئے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ آ کر پوچھا گھر والوں سے کہ کیا بات ہے، میں نے اس کو ایسی بری حالت میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا گھر والوں نے کہ یہ کبھی بھی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اذان ہو جاتی تھی لیکن یہ کاروبار کے اندر ہی پڑا رہتا تھا، یہ
اپنے طرف مسجد جانے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا اور یہ ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ کاروبار تجارت مال کمانا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مال کی محبت نے غافل رکھا، اتنا غافل رکھا کہ قبروں کا منہ دیکھے، قبر میں جا پہنچے، مال زیادہ کمائیں گے اور زیادہ کمائیں گے، اور زیادہ چاہیے، تھوڑا اور زیادہ چاہیے۔ مال کبھی کتنی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، تمنا کرے گا کہ کاش ایک اور وادی مل جاتی تو کتنا اچھا ہے۔ پوری کی پوری وادی کی وادی دے دی جائے، پوری زمین سونے کی بنا کر، پہاڑ سونے کے بنا کر، درخت سونے کے بنا کر اس کو دے دیا جائے کہ یہ سب کچھ سونا تیرا ہے، تب بھی کہے گا کہ یہ تو ایک ہی ہے، ایک اور ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ تو انسان کا جو پیٹ ہے وہ کسی چیز سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کا پیٹ سب سے بدترین برتن ہے، کھایا جائے گا اور زیادہ طلب اور ہوگی، خواہش اور ہوگی، تو زیادہ لذت کے لیے کھانا یہ یہود کا طریقہ ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ بہت زیادہ اور مزیدار کھانا ہو اور زیادہ حلق سے اترے نہ، جتنا زندگی کے لیے تھوڑا سا کھا لیے گئے، یہ سب کا حساب بھی دینا ہے۔ یہاں پر تو جتنا چاہے استعمال کر لے، جتنا چاہے برت لے، لیکن ہم جواب دہ ہیں، ہم حشر کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ ہمارے سے حساب کتاب ہوگا، اور وہ یوم الحساب ہے، وہ یوم القیامہ ہے۔ ہم ہر نماز میں پکارتے ہیں مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ تو وہ کیا قیامت ہے؟ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو یہ ہلا دینے والی ہے، زمین کو ہلا دینے والی ہے، آگ ہی آگ برس جانے والی ہے، اور یہ بڑے بڑے دریا سوکھ جائیں گے، چاند ستارے یہ سب کے سب بجھ جائیں گے، یہ بڑے بڑے سمندروں میں اللہ تعالیٰ آگ لگا دے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ آپ باقی رہیں گے، نہ میں باقی رہوں گا، نہ ہمارا لاشا باقی رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے جو باقی رہ جائے گی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے دریا، یہ سمندر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک دن وہ بھی اس زمین پر آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے تیاری کر لیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان عقارت کر دیتا ہے جو اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو اللہ سے رخ اپنا پھیر لیے کہ نہ وہ عبادت کے لیے آئے، نہ وہ نماز کے لیے آئے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان عطا کرتا ہے۔ کعبہ بھی بہت مقدس ہے، کعبہ بہت مقدس ہے، حافظ صاحب جا کر آئے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کعبہ بلا کر دیتا ہے۔ یہاں سے نکل کر گئے، ہزاروں میل سفر طے کر کے گئے اس کی برکتیں لینے کے لیے، یہاں سے لمبا سفر طے کر کے وہاں پر گئے۔ کعبہ بلا کر دیتا ہے، لیکن رمضان وہ ہے جو آ کر دیتا ہے، پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر 1 لاکھ نیکیاں مکے میں ہیں۔ آپ رمضان ایسا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ نیکیاں آ کر عطا کرتا ہے۔ آپ درد کے ساتھ پڑھو تو صحیح، قرآن کو رو کر پڑھو، تڑپ کر قرآن پڑھو، اس کے معنی پڑھو، اللہ کی محبت کے ساتھ مچل جاؤ، دیکھو یہ قرآن آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو حکمت ہی حکمت، جو رحمت ہے، جس میں شفا ہے، جس میں برکت ہے۔ اس کا پڑھنا خدا کی قسم رائے گا نہیں جائے گا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس امت کی بخشش، اس امت کی مغفرت اللہ کو مقصود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس امت کو سورہ اخلاص عطا نہ کرتا، رمضان عطا نہ کرتا۔ 2 چیزیں اللہ نے اس امت کو خاص عطا کی، ایک ماہ رمضان عطا کیا، ایک سورہ اخلاص عطا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندے صدق دل سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ کیا ہے سورہ اخلاص؟ پہلے سمجھیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب، اے میرے پیارے، تم فرما دو اللہ ایک ہے، واحد، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ احد ایسے بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید بھی بیان کی، اپنے محبوب کی زبان سے بیان کی۔ اے محبوب آپ فرماؤ قل هو اللہ احد۔ سننا ہے توحید تو میرے محبوب کی زبان اقدس سے سنو۔ محبوب تم فرماؤ، قل فرماؤ، کہہ دو، اے نبی آپ کہو، اللہ احد، اللہ الصمد،
احد کا مطلب ایک، واحد کا مطلب ایک، احد اور واحد دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ واحد وہ جس کے 2 3 4 ہو جائے، ایک ایسی چیز جس کو توڑے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ کہتے ہیں واحد۔ واحد 1 سے 4 بھی ہو جائیں گے، لیکن احد وہ ہوتا ہے جو 1 سے 2 نہ ہو، 1 سے 2 نہ ہو، نہ آدھا ہو، وہ ایک ہے، ایک ہی رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے احد فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی یکتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس کی وحدانیت ہے۔ تو محبوب کی زبان اقدس سے ہے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ کی ذات۔ میں آپ تک آواز پہنچانے کے لیے اس کا محتاج ہو گیا، یہ مائک نہ ہو تو میری آواز وہاں تک نہ پہنچے گی۔ بیٹھنے کے لیے کرسی ضروری ہے، کرسی کسی نے بنائی، کپڑے پہنا ہو تو تاگا کسی نے بنایا ہے، درزی نے سیا ہے، یعنی ہر چیز کے لیے محتاجی ہے۔ کھانے کے لیے کسی نے روٹی تیار کی ہے تو کھایا ہے، یہاں پر قالین کسی نے بنائی ہے تو یہاں پر آئے ہیں، یہ مسجد کسی نے تعمیر کی ہے تو ہم چھاؤں میں، ٹھنڈک میں، روشنی میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم پورا محتاج ہے، اپنے سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ اپنے سے یہ بنا سکے، نہ روٹی بنا سکے، نہ یہ اپنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کی چیزوں کو لے کر ہی ہم ہے۔ اللہ کی ایک ذات ہے، وہ واحد ذات ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ کی ذات، کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ صمد ہے اللہ تعالیٰ، کہ میں کسی کا نیاز مند نہیں ہوں، میں کسی کا حاجت مند نہیں ہوں، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے پاک ہے وہ ذات، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں، وہی باقی رہنے والی ذات ہے، اسی کا نام باقی ہے، وہی زندہ ہے، وہی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس رب نے ہمیں ماہ رمضان بھیجا ہے، ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے، سمجھ لیا نا۔ آپ یہ نہ سمجھے رمضان آ گیا اب گاہک بہت آئے گا، 4 مہینے کا 1 ہی مہینے میں کمانا ہے، نہ، کوئی کاروبار میں لگ گیا ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، یہ میوے کا سیزن ہے، یہ ترکاریوں کا سیزن ہے، یہ چاول اگتا ہے کہ اس کی فصل آتی ہے، ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، لیکن عبادت کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ وہ عبادت کا سیزن یہ رمضان ہے جو آ رہا ہے، عبادت کے لیے آ جائے۔ 30 دن کا اعتکاف کر لیں مسجد میں، نہیں کر سکتے آخری 10 دن کا اعتکاف کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ مومن ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے ہیں، اس بندے کے لیے 2 حج اور 2 عمرے ہیں جس نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کر لیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اعتکاف میں آ گیا، گھر بار تجارت کاروبار چھوڑ دیا، نہ بابا نہ، یہ تو زندگی میں چلتا ہی رہے گا، یہ سب چیزیں رہنے دو، اب میں مسجد میں آتا ہوں ذکر کے لیے، نماز کے لیے، وقت پر نماز بھی ہو جائے گی، ذکر و اذکار میں رہیں گے، 10 دن اگر آپ مسجد میں رہیں گے، اور ایک اچھی بات یہ ہو جائے گی شب قدر مل جائے گی۔ آپ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتیں آئیں گے نہیں آئیں گے، سستی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آخری 10 دن میں اگر آپ آ گئے تو آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ یاد رکھیے شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 رات عبادت کر لیں گے تو آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں آ جائے، مسجد میں آ جائے تو دربار الہہ میں جو دعا مانگنا ہے وہ یہ دعا مانگنا ہے کہ آنے والے سال مدینہ منورہ میں اعتکاف نصیب ہو جائے، آنے والے سال مکہ مکرمہ میں اعتکاف کرنا نصیب ہو جائے، تو مکے کی نیکی 1 لاکھ گنا ہو جاتی، رمضان کی 1 نیکی 70 گنا بڑھا دیتی۔ پھر آپ اس کو دیکھ لیں تو اگر آپ نے وہاں پر 1 نماز رمضان میں پڑھ لی مکے میں تو 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں 1 نماز، کہاں 70 لاکھ، 1 لاکھ تو عام دنوں میں مل جاتا ہے ثواب، مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی، مدینے میں 1 نیکی 50,000 نیکی ہے، اور بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین، ارض المقدس،
اس میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 25,000 نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مسجدوں کا ذکر فرمایا کہ یہاں پر قصد کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ وہاں پر جائیں تو پہلا مسجد حرم کعبہ معظمہ، دوسرا مسجد منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف، اور تیسری مسجد جو ارشاد فرمایا وہ مسجد اقصی ہے جو مقدس سرزمین ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے تعمیر کیا وہ خود سلیمان علیہ السلام۔ تو ایسی انبیاء کی سرزمین ہے، اللہ نصیب کرے وہاں پر بھی جانا۔ تو یہ بہت ہی مقدس مساجد ہے جہاں پر ہمیں قصد کے ساتھ جانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ تو گھروں کے کام کاج چلتے رہیں گے، سحری وقت پر کر لینا ہے، افطار وقت پر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کے وقت اٹھے اور آخری وقت میں کھانا کھا لیے، نہ، اول وقت میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ رات میں اگر جلدی سو جائیں گے، موبائل کی دوستی کم کر دیں، موبائل کے اندر خسارہ بہت ہو جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے موبائل اتنا زیادہ وقت کھا جائیں گے، چھوٹے موبائل اتنے زیادہ دوست نہیں بنتے، بڑے بڑے موبائل زیادہ دوست بنتے ہیں۔ آدمی نیند سے اٹھے گا، آدھی آنکھ کھول کر بھی اپنے دوست کے اندر کیا میسج آیا دیکھے گا۔ تو ایسی بری حالت موبائل بنا دے گا۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں پکار رہی ہے، کوئی جواب نہیں، باپ پکار رہا ہے، کوئی اس کو جواب نہیں۔ سب سے پہلے جو آدمی پریفرنس دے رہا ہے وہ موبائل ہے، ماں کا باپ کا سامنے موجود ہے، حکم آ رہا ہے، وہ بھی کم ہو گیا۔ ایسا نہیں، ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں عطا کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ماں ہے، ایک نعمت باپ ہے، ان کو بھی پیچھے ڈال دیا اور سب سے زیادہ جس چیز کو آگے رکھا وہ اپنا موبائل، اپنے دوست۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور اس حکم کے ماننے کے لیے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم اس آنے والے مہینے کا اچھا استقبال کریں۔ اس مہینے کا استقبال تلاوت کلام پاک سے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح سے استقبال رمضان کرتے تھے، ہم بھی استقبال رمضان کرتے ہیں۔ فریج کو صاف کر لو، سحری میں کیا ہونا ہے، افطار میں کیا کرنا ہے، یہ تمام تیاریاں ہماری ہوتی ہیں۔ رمضان کی تیاری برا نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرتے تو ان کی تیاری کا عالم یہ ہوتا کہ وہ اپنے بستر کو ڈوری سے، رسی سے لپیٹ کر رکھ دیتے تھے کہ نہیں، اب ہمیں سونا نہیں ہے، 1 مہینہ رات رات جاگ جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ یہ راتیں سونے کی نہیں آ رہی، ارے سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی راتیں آ رہی ہیں، نصیب کو چمکانے کی راتیں آ رہی ہیں، عبادت کی راتیں آ رہی ہیں، تلاوت کی راتیں آ رہی ہیں، ذکر و اذکار کی راتیں آ رہی ہیں، یاد الہہ کی راتیں آ رہی ہیں، غم مدینہ میں تڑپنے کی راتیں آ رہی ہیں، یاد الہہ میں رونے کی یادیں آ رہی ہیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر سجدے میں گر کے معافی مانگنے کی راتیں آ رہی ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں پھر رہے ہو، ہوٹل میں، کاروبار میں، تجارت میں، ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ آؤ، مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ رمضان آ رہا ہے، کسی اور طرف نہیں جانا ہے، کسی اور سمت میں نہیں جانا ہے، اپنے کام کاج نپٹاؤ، جلد سے جلد آ جاؤ، نماز ہو گئی، اب جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ نہ 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 نہ، ہمیں جلدی نہیں ہے، ارے قرآن موجود ہے، کیا کام اس سے بڑھ کر باہر ملا ہے؟ نہیں، نماز پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، اب ذکر کرنا ہے۔ ہر روز ہمارا ذکر ہو، کم از کم 500 مرتبہ ذکر ہمارا ڈیلی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی اور اسی کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد، 5 وقت میں فرض نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی ایک نماز میں 100 کی تسبیح ہو گئی، 5 نمازوں میں 500 کی تسبیح ہو گئی۔ آپ روزانہ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، نماز کے بعد ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر و اذکار رمضان میں بڑھا دینا ہے تو اس میں اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر یاد الہہ کچھ نہیں، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کلام نہیں ہے۔ اس قرآن کو معمول بنا لے۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ خسارے میں ہو گئے، اگر آپ نے قرآن نہیں سیکھا تو عذاب کے مستحق ہو گئے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا واجب ہے، ایک مرتبہ زندگی میں مکمل قرآن کو واجب ہو گیا ہے کہ لازمی طور پر ایک مرتبہ پڑھے، نہیں پڑھا تو گناہگار ہو گیا۔ آپ بہت ساری نیکیاں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی گناہگار رہیں گے اگر ایک مرتبہ قرآن کو شروع سے آخر تک تجوید کے ساتھ پڑھا تو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ ایسے نہیں کہ استاد نیما کے پاس پڑھا دیے اور وہ نہ تجوید ہے نہ زیر زبر پیش ہے، وہ پورا اس طرح سے پڑھا دے رہے ہیں اعراب کی غلطیوں کے ساتھ، ایسا نہیں پڑھا جا سکتا۔
اس کو پڑھنا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے, اور جو بندہ اٹک اٹک کر مشکل سے پڑھتا ہے اللہ اس کو دگنا ثواب عطا کرتا ہے. ایک تو پڑھنے کا ثواب, دوسرا پڑھنے میں دقت آ رہی ہے. ہم مدرسہ نہیں پڑھے, ہم جب جانا چاہیے تھا مسجدوں میں نہیں گئے, جب مدرسے میں جانا تھا نہیں گئے, اب کیا کریں گے؟ ابھی مجبوری ہو گئی ہے, اب قرآن پڑھنا بھی ہے اور پڑھیں گے تو پڑھنا جلدی آتا نہیں, ہم اٹک جاتے ہیں, اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں. تو اٹک اٹک کر پڑھنے پر پریشان نہ ہو جائے, ارے حافظ صاحب اتنا اچھا پڑھتے ہیں, حافظ صاحب کو بہت ثواب مل جاتا ہے, مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا, اب میں پڑھو ہی نہیں, ویسے ہی کتاب کو چھوڑ دیا چلے جا رہے ہیں. نہ, ایسا نہ کریں. آپ وہاں پر بیٹھ جائیں, آپ کتاب الہا لے کر بیٹھ جائیں. پڑھنا نہیں آتا تو اٹک اٹک کر پڑھے. ایک بندے کو اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی کہ اس کا واقعہ عجیب ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, بعد وفات کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے, تو ایک بزرگ بڑے پریشان ہوئے, ارے یہ تو بستی کا بدنام شخص ہے, شرابی تھا, آوارہ تھا, اتنا بدنام شخص, اور یہ کیسے جنت میں باغ میں ٹہل رہا ہے. وہ گھر آئے, اس کی زوجہ سے پوچھا کیا بات ہے, تمہارے شوہر کے اندر وہ کون سی نیکی تھی؟ پورے بستی میں بدنام, پورے محلے میں بدنام کہ شور کرتا ہے, شراب پیتا ہے, تو پھر اس کو کیسے جنت کا مقام مل گیا ہے؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرا شوہر شرابی تھا, پی کر سوتا تھا, اور صبح اٹھتا تھا, اٹھنے کے بعد پہلے غسل کرتا تھا, اور پھر 2 رکعت فجر نماز پڑھ لیا کرتا تھا, پھر اس کے بعد قرآن لے کر بیٹھتا, روتا تھا کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا, اس کے بعد انگلی رکھ دیتا تھا قرآن کی آیتوں پر, رکھ کر کہتا تھا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق 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 کہنے پر اس کی مغفرت فرما دی, داخل جنت فرما دیا. اس میں کون سا ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ رہا تھا, بہت اچھا پڑھ رہا تھا, ایسا نہیں ہے, بلکہ نہیں آ رہا تھا پڑھنا, تب بھی مغفرت اللہ نے کر دی. تو یہ قرآن ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے, وہ قرآن ہے جس کو سننا عبادت ہے, وہ قرآن ہے جس کو تھامنا عبادت ہے, وہ قرآن ہے جس کا حفظ کرنا عبادت ہے, وہ قرآن ہے جس پر عمل کرنا عبادت ہے, وہ قرآن ہے جس کے احکامات لوگوں تک پہنچانا عین عبادت ہے, وہ قرآن ہے جو ایمان ہے, وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے معجزہ اپنا دنیا میں رکھا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 عظیم معجزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ایک قرآن ہے, ایک معراج ہے. اللہ کے انبیاء معجزے پہ معجزے لاتے رہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک الگ الگ معجزے آئے, کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے معجزہ نہیں لایا ہے. ہر نبی کا ایک معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, وہ عصا ایسا ہے کہ وہ اگر پھینک ڈالے تو بڑا سا سانپ اور اژدہا بن کر کئی سانپوں کو نگل جائے. فرعون کے دربار میں اس نے اپنا کام کر کے دکھایا. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, تمام رنگوں کو ایک جگہ ڈال دے اور پھر کپڑے ایک ساتھ ڈال دے تو ایک کپڑا لال, ایک کپڑا پیلا, ایک کپڑا ہرا اور ایک کپڑا نیلا نکل کر آتا. جبکہ پورے کے پورے کپڑے رنگنے کے لیے ڈالے تو ایک ہی ساتھ ڈال دیے, لیکن ہر کپڑا اپنے اپنے حساب سے رنگا ہوا نکلتا. وہ عیسیٰ ہے جنہوں نے مادر ذات اندھے کو ایک مٹی کا گولا لگا کر آنکھ میں لگا دیا, آنکھوں کو اللہ نے بینائی عطا کر دی. تو اندھے کو بینائی دے دیتے, مردے کو حضرت عیسیٰ ٹھوکر مارتے اور فرماتے قم باذن اللہ, اٹھ, اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا, مردہ زندہ ہو جاتا. یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام زر بکر بناتے, فولاد کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں موم کر دیا, بڑی سخت فولاد اور لوہا ہے, ہاتھ سے دباتے موم کی طرح اس کا لباس بناتے. یہ داؤد علیہ السلام ہے. حضرت یوشع علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ زندہ آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ, ہارون علیہ السلام کے الگ معجزے, ہر نبی کے الگ الگ معجزے, لیکن کوئی معجزہ اب دیکھنے میں نہیں ملتا. کوئی معجزہ کسی نبی کا معجزہ دیکھنے میں نہیں ملتا. اللہ نے ایک معجزہ جو باقی رکھا, جو ایک معجزہ باقی رکھا, وہ آخری نبی نبی آخر الزمان کا معجزہ قرآن مجید کو زندہ اور جاوید رکھا ہے. وہ ایک ہی معجزہ ہے, نہ زیر بدلا, نہ زبر بدلا, نہ اس میں اعراب بدلے, نہ حرف بدلا. اللہ نے جس کی ضمانت لے لی ہے, اللہ نے جس کی ذمہ لے لیا ہے, اس کے ذمہ کرم پر ہے. کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تا حشر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی, اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں.
اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی حرف بھی تبدیل ہوا ہو، کوئی ورڈ بھی اس کے اندر سے بدلا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی کتابوں کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اور جتنے صحیفے آئے وہ سب ختم ہو گئے، کوئی چیز باقی نہیں رہی، اپنی اصل حیت میں نہ رہی۔ اپنی حقیقی حیت میں جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، جو رمضان میں نازل ہوا، اور جو اس کی تلاوت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس نے دین کا ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ دیا۔ دین اسلام کچھ اور نہیں ہے، قرآن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت محمدیہ کا پابند بنائے، سنت نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا خوب ادب اور احترام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں کثیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔